بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم آزادی خلاصہ۔ ہمارے اسکول میں یوم آزادی کا جلسہ ہونا تھا۔ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائی گئی تھیں۔ سب سے پہلے مہمانوں کی فہرست بنائی گئی۔ والدین کو طلبہ کے ذریعے دعوت نامے بھجوا دیے گئے۔ مہمان خصوصی کا دعوت نامہ استاد صاحب نے خود پہنچایا۔ کچھ لوگوں کو ہم نے ٹیلی فون پر دعوت دی، کچھ کو تار کے ذریعے دعوت دی گئی، کسی کو فیکس کے ذریعے اور کسی کو ای میل کے ذریعے دعوت دی گئی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اخبارات، ٹیلی ویژن اور ریڈیو والوں کو خط بھیج کر درخواست کی کہ وہ جلسے میں شرکت کریں اور جلسے کی خبر نشر کریں۔ جلسے کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے کیا گیا، پھر طلبہ میں حمد، نعت، ملی نغمے، تقریری مقابلے، اقوال زرعی، ٹیبلو اور ذہنی آزمائش کے مقابلے ہوئے۔ آخر میں مہمان خصوصی نے اپنی تقریر میں آزادی کی اہمیت بیان کی اور طلبہ کو اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد دی۔ جواب: لوگوں کو جلسے کی اطلاع ٹیلی فون، تار، فیکس، ای میل اور خط کے ذریعے دی گئی۔ جواب نمبر 2: جلسے کا باقاعدہ آغاز کلام پاک کی تلاوت سے کیا گیا۔ جواب نمبر 3: جلسے کی تصویریں اخبارات میں شائع ہوئیں۔ جواب نمبر 4: جلسے میں طلبہ کے والدین اور میڈیا کے مخصوص افراد شریک ہوئے۔ جواب نمبر 5: جلسے میں سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی گئی، پھر حمد اور نعت پڑھی گئیں، ملی نغمے گائے گئے، قومی ترانہ پیش کیا گیا، پھر تقریری مقابلہ ہوا، قائد اعظم کے اقوال پڑھے گئے، ٹیبلو شو پیش کیا گیا، ذہنی آزمائش کا مقابلہ ہوا اور سب سے آخر میں مہمان خصوصی نے آزادی کی اہمیت پر ایک پر اثر تقریر کی۔ خالی جگہوں میں درست الفاظ چن کر لکھیے۔ کچھ مہمانوں کو دعوت ای میل کے ذریعے دی گئی۔ چند طلباء نے علامہ اقبال کی ایک نظم پر ٹیبلو پیش کیا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن والوں نے پروگرام کو ریکارڈ کیا۔ مہمان خصوصی نے انعامات تقسیم کیے۔ کچھ لوگوں کو فیکس کے ذریعے دعوت نامے بھیجے گئے۔ سوال نمبر 7: الفاظ اور معنی کے جوڑے بنائیے۔ لفظ آغاز کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں شروع، اس لیے ہم آغاز کو شروع سے ملا دیں گے۔ لفظ گزارش کا مطلب ہوتا ہے عرض کرنا، تو گزارش کو ہم عرض کرنا سے ملا دیں گے۔ لفظ طلبہ کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنے والا، تو طلبہ کو ہم بہت سے طالب علم سے ملا دیں گے۔ والدین کے معنی ہوتے ہیں ماں باپ، تو والدین کو ہم ماں باپ سے ملا دیں گے۔ سوال نمبر 9: جہاں جملہ ختم ہو وہاں یہ ڈیش کا نشان لگایا جاتا ہے، جسے ختمہ کہتے ہیں۔ مثلا اسکول میں جلسہ ہوا تھا، اس نشان کو ختمہ کا نشان کہتے ہیں۔ جملہ ختم ہو گیا تو یہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ ہم سب اس کی تیاری کر رہے تھے پر جملہ ختم ہوا تو ختمہ کا نشان لگا دیا گیا۔ لوگوں کو دعوت نامے بھیجے گئے، یہاں پر بھی ہم نے ختمہ کا نشان لگا دیا۔ آگے ہمیں ایک عبارت دی گئی ہے، ہمیں اس عبارت میں ختمہ کا نشان لگانا ہے۔ ہم عصر کی نماز کے بعد کھیل کے میدان میں پہنچے پر جملہ ختم ہو گیا تو یہاں پر ہم یہ ختمہ کا نشان لگا دیں گے۔ مغرب سے پہلے کھیل ختم کیا پر جملہ ختم ہو گیا تو ہم یہاں پر بھی ختمہ کا نشان لگا دیں گے۔ پھر مسجد میں نماز پڑھ کر گھر آئے، یہاں پر بھی آئے پر بھی ہم کیا کریں گے، ختمہ کا نشان لگا دیں گے۔ کھانا کھا کر ہم سو گئے، یہاں پر ہم جملہ ختم ہے تو ختمہ کا نشان لگا دیں گے۔ اس طرح